ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ حضرت امام علی نقی علیہ السلام کی جو ابتدائی تعلیم و تربیت ہے، کچھ گفتگو مفتی فاروق صاحب نے فرمائی، میں چاہتا ہوں کہ کچھ گفتگو آپ اس حوالے سے فرمائیں۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے۔ ایک بات جس کی طرف مفتی صاحب نے اشارہ فرمایا، 6 سال 5 ماہ آپ اپنے والد ماجد کی تربیت میں رہے اور والد ماجد کے ساتھ رہے، اور اس کے بعد کا جو عرصہ ہے وہ ظاہر ہے والدہ ماجدہ کی تربیت میں گزرا، اور پھر چونکہ مدینہ منورہ میں تھے وہ تو مرکز ہی تربیت کا ہے، اور جہاں دل پاکیزہ سبحان اللہ پاکیزگی جس کے اوپر رشک کرتی ہے اور پاکیزگی کو جہاں سے خیرات نصیب ہوتی ہے وہ سرزمین مدینہ طیبہ ہے۔ اللہ اللہ اللہ۔ تو اس کے بعد پھر یہ بلکہ میرا تو ماننا ہے کہ اس کی فضائیں بھی علم و عرفان جو ہے بکھیرتی ہیں۔ ہاں بالکل ایسے ہے جی، بالکل ایسے۔ اور حضرت امام تقی کے یہ صاحبزادے حضرت امام نقی رضی اللہ عنہ، یہ سادات جو ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو جو فضائل عطا فرمائے ہیں، انسان اگر غفلت میں پڑا ہوا ہو سکتا ہے وہ ان کا احترام نہ کرے جس طرح بادشاہ کرتے رہے، ان کو درندے بھی جانتے ہیں اور ان کا احترام پرندے بھی کرتے ہیں، یعنی یہ وہ پہلو ہے جو آپ کی شخصیت میں موجود ہے۔ مثلا جب آپ متوکل کے پاس جاتے تھے، بلایا جاتا تھا آپ کو، تو اس کے پاس بہت زیادہ پرندے تھے اور بہت زیادہ آوازیں ہوتی تھیں، جیسے ہی آپ داخل ہوتے تھے دالان میں تو پرندے ادب میں خاموش ہو جاتے تھے۔ آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں یہ وہ احترام ہے جو اللہ نے مخلوق کے دلوں میں ڈالا ہے سادات گرامی کا۔ اور دوسرا، ایک مرتبہ بھائی سبحان اللہ، متوکل کے دور میں ایک عورت نے سید زادی ہونے کا دعویٰ کیا، تو معاملہ سمجھ نہ آیا، بڑی تحقیق کی گئی، کسی گتھی نہ سلجھی، تو کسی نے مشورہ دیا کہ جناب امام نقی سے جو ہے وہ مشورہ کیا جائے اور ان سے اس کا حل پوچھا جائے۔ تو آپ نے فرمایا اس کو درندوں کے آگے ڈال دو، اگر درندوں نے اسے نہ کھایا تو اس کا مطلب ہے یہ سید زادی ہے، اور اگر کھا لیا تو یہ سید زادی نہیں ہوگی، اس لیے کہ سادات کا جو جسم ہے اللہ تعالیٰ نے درندوں پر حرام کر دیا ہے۔ تو اس عورت نے اپنے جھوٹ کا اعتراف کر لیا، اور پھر حضرت امام علی نقی کو کچھ شرارتی لوگوں نے مشورہ دیا، تو آپ کے اوپر درندے چھوڑے گئے، تو بجائے اس کے کہ وہ نقصان پہنچاتے وہ آپ کے قدموں کو بوسہ دینے لگے۔ اور بالکل اسی طرح کا ایک واقعہ حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کی نسل سے ایک نوجوان تھے، ان کے ساتھ بھی یہ سلوک کیا گیا، لیکن درندے نے ان کو کوئی نقصان نہ پہنچایا۔ تو سمجھنے کی بات یہ ہے کہ سادات گرامی سے جو محبت ہے یہ صرف انسانوں کے مقدر میں نہیں ہے، بلکہ درندوں اور جانوروں اور پرندوں کے مقدر میں بھی اللہ تعالیٰ نے رکھ دی ہے۔ یہ تو نصیب کی بات ہے، جس کے دل میں اہل بیت کی محبت ہے وہ در حقیقت کامیابی کی کشتی کے اوپر سوار ہے اور نجات پا جائے گا، اور جو ایسا نہیں ہے یقیناً وہ بد نصیب ہے، اس لیے کہ اہل بیت کی محبت کے بغیر ایمان کی تکمیل نہیں ہو سکتی۔